العالمین۔ اے میری محبوب مکرم، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سراپا رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لیے۔ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آئیے میرے دوستوں بزرگوں، عالمین ذکر فرمایا، جہان اس کا مطلب کہ ہمارے دوست احباب ایسے ترجمہ کرتے ہیں، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا۔ دونوں کا اس کا معنی عالمین کا دونوں نہیں ہے، یہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ عالمین ہو مین زبریہ مئی نون تو اس کا مطلب ہے دو جہان۔ عالمین جمع ہے عالم کی، جتنے بھی جہان ہیں، کتنے جہان ہیں اللہ ہی جانے کتنے جہان ہیں۔ علماء ذی وقار نے 18,000 عالمین کا ذکر فرمایا۔ عالمین عالم ارواح کے لیے بھی، عالم اجسام کے لیے بھی، عالم دنیا کے لیے بھی، عالم برزخ کے لیے بھی، عالم آخرت و قیامت کے لیے بھی، عالم انسانیت کے لیے بھی، عالم حیوانیت کے لیے، عالم نباتات کے لیے، عالم جمادات کے لیے، ملائکہ کے لیے، جنات کے لیے، بلکہ سارے جہانوں کے لیے، کائنات میں جہانوں میں جتنے بھی ریت کے ذرے ہیں، مٹی کے ذرے ہیں، سمندروں دریاؤں یعنی پانی کے قطرے ہیں، درختوں کے پتے ہیں، ذرے ذرے کے لیے ہمارے آقا سراپا رحمت بن کے آئے۔ سبحان اللہ، اللہ ذرے ذرے کے لیے میں ابتدا میں آپ کو ایک خوبصورت اشارتاً بات عرض کر کے آگے بڑھوں۔ جناب تفسیر الساوی علی الجلالین میں موجود فمن آمن بہ فہو رحمت لہ فی الدنیا والآخرہ ومن کفر بہ فہو رحمت لہ فی الدنیا فقط۔ فرمایا جو کافر ہو گیا اس کے لیے ہمارے آقا صرف دنیا میں رحمت ہے، اور جو ایمان لے آیا، جس نے غلامی رسول کا تو گلے کی زینت بنا لیا، اس صاحب ایمان خوش نصیب کے لیے ہمارے آقا دنیا میں بھی رحمت ہے، آخرت میں بھی رحمت ہوں گے۔ کافروں کے لیے فقط دنیا میں رحمت، مومنوں کے لیے دنیا میں بھی رحمت، آخرت میں بھی رحمت۔ پھر یہ کفار اتنی ناپاک جسارتیں کیوں کر رہے ہیں جب ان کے لیے بھی ہمارے آقا سراپا رحمت بن کے آئے ہیں؟ ہمارے ترکی کے مرد مجاہد صدر طیب اردگان نے کہا اس فرانس کے صدر کو دماغی علاج کروانا چاہیے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ بڑے قانون کے دعوے دار اور نعرے لگانے والے کہ ہر مذہب کو آزادی حاصل ہے، ہر مذہب کا احترام کرنا چاہیے، یہ خود قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ارے جو ہمارے آقا رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، انہیں کیا پڑی ہے کہ ناپاک حملوں کی جسارتیں کرتے نظر آتے ہیں؟ ارے لوگوں، تمہیں اگر
پر یقین نہیں آتا، ذرا سیرت رسول کا وہ پہلو تو ملاحظہ کرو۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو کتنا ستایا گیا، کتنا تنگ کیا گیا، کس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، طائف کے میدان میں پتھر برسائے گئے۔ الحمدللہ جب حاضری کا موقع ملا، ہمیں بنی سعد سیدہ حلیمہ سعدیہ کی کٹیا پر جانے کا اتفاق ہوا۔ طائف کے سے گزر کے گئے، جب طائف پہنچے ایک چار دیواری نظر آئی، بڑا گیٹ لگا ہوا ہے، بتایا گیا یہ وہ جگہ ہے جہاں تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شرارتی لڑکوں کو لگا دیا گیا تھا۔ آوازیں کسے جا رہے تھے، پتھر مارے جا رہے تھے، ہمارے آقا نولہان ہو گئے تھے۔ حضرت زید آپ کے غلام آپ کے ساتھ ہیں، عرض کرتے ہیں سونے پیارے محبوب کیوں نہیں دعا کرتے، رب یہ پہاڑ ان پر گرا کر انہیں غرق کر دے، انہیں تباہ و برباد کر دے، ان کا نام و نشان مٹا دے۔ فرمایا نہیں ہے میرے زید صحابی، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرنے آیا، میں اپنی نگاہ پاک سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری غلامی کا دم بھرنے والے ہوں گے، جو ایمان لائیں گے، جو میرے غلام بن جائیں گے۔ حتیٰ کہ فرشتہ حاضر بارگاہ مصطفیٰ ہوتا ہے، حضور علیہ السلام لولہان ہو کر تھوڑے سے فاصلے پر تشریف لے گئے، وہاں پرانی مسجد بنی ہوئی ہے اور اس مسجد کے باہر ایک پتھر ہے، اس پتھر پر ہمارے آقا نے قیام فرمایا، آپ تشریف رکھتے ہیں، وہ پتھر آپ کے خون پاک سے رنگین ہو جاتا ہے۔ فرشتہ حاضر بارگاہ مصطفیٰ ہو کر عرض سنائے، اللہ کریم آپ کے ایک اشارہ ابرو کا منتظر ہے، پیارے اگر آپ چاہیں تو یہ دونوں پہاڑ آپس میں ملا کر ان بستی والوں کو تباہ کر دیا جائے، ان طائف والوں کو غرق کر دیا جائے۔ فرمایا نہیں، میں ان کے لیے زحمت بن کے نہیں آیا، اللہ نے مجھے سراپا رحمت بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، میں ان کے لیے رحمت بن کے آیا۔ یہاں پر آپ کے ذوق کے لیے بھی اور موقع محل کی مناسبت سے ہے، کیا کمال فرمایا میرے آقا علیہ السلام زبان حال سے گویا فرماتے جا رہے ہیں، او پتھر مارن والیا سنگیا، جے تم میرے والے جنت سبحان اللہ، وہ تو بیگانوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، اس کے باوجود یہ ناپاک جسارتیں کرتے ہیں۔ مسلمان اپنے نبی کی ذرہ برابر بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، جان قربان کر دے گا، اپنے نبی کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ حضرات گرامی، ایک اور خوبصورت رخ کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ دین اسلام ہمارا اس کا ہر تصور عالمگیر حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام کا تصور ربوبیت بھی عالمگیر ہے، تصور رسالت بھی عالمگیر ہے، تصور مرکزیت بھی عالمگیر ہے۔ ہمارا اللہ رب العالمین ہے، ہمارے آقا رحمت للعالمین۔ ہماری کتاب مقدس قرآن مجید ذکر ہے عالمین کے
ہمارا قبلہ بیت اللہ شریف ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ قرآن پڑھ رہا، ہر تصور عالمگیر ہے، حتیٰ کہ اسلام کا تصور رحمت بھی عالمگیر ہے۔ کیسے جناب؟ آیا سبحان اللہ۔ میں عقیدے کی جانب توجہ دلاؤں، ہمارے آقا سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تو رحمت اس وقت تک رحم نہیں کر سکتا جو رحمت بن کے آئے، اس وقت تک رحم کرنا ناممکن اور محال بات ہے جب تک زندہ نہ ہو۔ مردہ تو ظاہر ہے رحم نہیں کر سکتا، کیا خیال ہے؟ گل ٹھیک ہے؟ یہ تو عام فہم بات ہے اور عقیدے کی بات ہے۔ پختہ کیجئے آج اپنا عقیدہ اور بڑے خوبصورت انداز میں اور محبتوں کے پیرائے میں اپنا عقیدہ بیان کرتے رہیں، اسے سنبھال کے رکھیں۔ ہمارے آقا جہانوں کے لیے رحمت، جب رحمت ہے سارے جہانوں کے لیے، پھر ماننا پڑے گا آپ زندہ بھی موجود ہیں۔ ہمارے آقا زندہ بھی ہیں کیونکہ مردہ رحم نہیں کر سکتا ہے، اور اجماع امت ہو چکا ہے اس عقیدے پر۔ میرے دوستو بزرگو، اگر کوئی آدمی یہ کہے یہ آیت کریمہ آپ کی ظاہری حیات طیبہ تک محدود تھی، تو ہم عرض کریں گے کوئی نص قطعی ایسی پیش کر دو جس سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ یہ آپ کی ظاہری حیات طیبہ تک اس کا حکم موجود ہے، اس کے بعد حکم نافذ نہیں ہوگا۔ کوئی دلیل نہیں لا سکتا ہے، کوئی آیت قرآنی نہیں لا سکے گا۔ لیکن میرے دوستو بزرگو یاد رکھنا، قرآنی آیت کریمہ اس کا مبدا خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوا کرتا ہے۔ بات سمجھ ہے؟ اوکھی گل ہے، لیکن میں اصولاً قانوناً ایک بات کر کے آپ کے جو فہم کے مطابق بات ہے عقیدے کی وہ عرض کروں گا۔ یہ اصول ہے، قانون ہے۔ میرے دوستو بزرگو، ہمارے آقا علیہ السلام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ پتہ چلا ظاہری حیات طیبہ تک محدود نہیں، بلکہ تا قیام قیامت ہمارے آقا کا برابر فیضان رحمت جاری و ساری ہے۔ آپ زندہ موجود ہیں، اور اگر کوئی اور آیہ کریمہ نہ بھی ہوتی اس سلسلہ میں تو خدا کی قسم یہ ایک ہی آیت کریمہ کافی ہے، عالمگیر حیثیت کی مالکہ ہے، اور کتنے کتنے تعریف و توصیف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نئے نئے جہان متعارف کرواتی جا رہی ہے۔ اور کوئی بھی آیت نہ ہوتی، یہی آیت کریمہ کافی تھی۔ کئی عقائد نکھر کر سامنے آ رہے ہیں، ہمارے آقا زندہ ہیں، اس کے علاوہ بھی اور دلائل کا انبار ہمارے پاس موجود ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سبحان اللہ۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، مار دیے جائیں، خبردار تم نے انہیں مردہ نہیں کہنا ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں پروردگار کی بارگاہ اقدس سے رزق بھی عطا فرمایا جاتا ہے۔ یعنی جو شہید ہو گئے ہیں، اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں، انہیں مردہ کہنے پر بھی پابندی ہے، مردہ
سوچنے پر بھی پابندی ہے۔ اور یہ کون ہے شہید لوگ؟ اللہ اکبر، یہ نبی تو نہیں ہے نا، یہ غلامان مصطفیٰ ہیں، یہ امتی ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کمال بات یہ ہے، ایک جملہ عرض کروں کہ حضرات یہ بعض شہید بلکہ اکثریت ایسے ہوتے ہیں جو 5 وقت نماز کے پابند بھی نہیں ہوتے، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن کوئی مفتی فتویٰ لگا سکتا ہے کہ یہ شہید نہیں ہے اور گڑبڑ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر صاحب ایمان ہے، نہیں، ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے راستے میں انہیں شہادت کا مرتبہ ملا، قتل ہو گئے، مارے گئے، اب انہیں مردہ کہنا بھی نہیں، یعنی زبان پر بھی پابندی ہے، فکر و خیال پر بھی پابندی ہے۔ پھر کیا سمجھنا ہے؟ فرمایا اٹل فیصلہ ہے، نہ سے قطعی ہے بل احیاء، وہ زندہ میں، یہ سارے کے سارے غلامان مصطفیٰ ہیں، یہ سارے کے سارے امتی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لوگوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جواب دیا کرو، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سارے جہانوں کے لیے جب رحمت بن کے آئے ہیں، رحمت زندہ ہوتی ہے۔ ارے لوگوں، اگر غلام زندہ ہیں تو پھر آقا کی زندگی کا عالم کیا ہو؟ اللہ جب شہید زندہ ہے، اور شہید جس نبی کا غلام ہے، اور جس نبی کے نام پر، جن کی عزت و ناموس پر، جن کے دین اسلام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، اگر غلام زندہ ہے تو ماننا پڑے گا آقا بدرجہ اولا زندہ سلامت ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے، اور قرآن کی روشنی میں عقیدہ ہے۔ یہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے۔ کمال یہ ہے، بندہ سوچنا شروع کرتا ہے وہ جی کس طرح زندہ ہے، وہ ساڑھے سامنے انہوں نے یہ جسد اثر موجود ہے، خون بہ رہا ہے، ہڈیاں چور ہو گئی، بم بلاسٹ ہوا، گولیاں لگی، تلواریں لگی، تیر لگے، جسم بے حس و حرکت ہے، کیسے زندہ ہیں؟ عقل نہیں مانتی۔ وہ تیری عقل کا میں کیا کروں؟ عقل کو چھوڑ، عقل کے گھوڑے یہاں نہیں دوڑائے جائیں گے، یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کا فیصلہ ہے، یہاں عشق و ایمان کی دولت کام آئے گی۔ بس یقین رکھ، رب نے کہہ دیا زندہ ہے، بس آمنا وصدقنا، ہم مانتے بھی ہیں، تصدیق بھی کرتے ہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں۔ جب شہید غلام ہو کر زندہ ہیں تو پھر آقا کی زندگی کا حال کیا ہوگا؟ دوسری آیت کریمہ پیش کر رہا ہوں۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ میں آپ ہی آتا ہوں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ بڑی عقیدے کا خوبصورت سا مان عطا ہو رہا ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، پیار سے کہہ دو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات، رب العالمین نے کیا کمال فرمایا، ایمان تازہ ہوتا ہے، ایک ایک لفظ قابل غور ہے۔ من عاملہ، جو بھی عمل کرے، صالحا، نیک عمل کرے، جو بھی، من ذکر او انثى، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ ہو مومن، بولو کیا ہو؟ مومن ہو، صاحب ایمان ہو، اس کے دل میں چراغ عشق رسول جل رہا ہو، شمع محبت مصطفیٰ اس کے سینے میں فروزاں ہو۔ او مومن، جو بھی
عمل کرے مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا اللہ اس کے لیے کیا انعام و اکرام ہے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً ہم ضرور بالضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ یہاں پر علماء تشریف فرما ہے فا حرف تاکید کے لیے آیا، حرف فا تاکید کے لیے، آگے لام مفتوح برائے تاکید، نحیین یہ نون ثقیلہ جو ہے یہ بھی بطور تاکید ہے، تین تاکیدیں زور دے کر فرمایا ضرور بالضرور نحیے ہم زندگی عطا کرتے ہیں اور زندگی عطا کریں گے۔ نحیی یہ فعل مضارع لگایا یہاں پہ، اور مضارع زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں زمانوں پر دلالت کرتا ہے۔ کمال ہے میرے دوستو بزرگوں، ہم اہل ایمان ہیں، یہ نقطہ جو واضح ہو رہا ہے ایمان کو تازگی کا سامان دے رہا ہے، اسے دل میں جگہ دیجئے اور بتا دیجئے زمانے کو۔ رب العالمین نے فرمایا اہل ایمان مرد ہوں یا عورتیں ہوں نیک اعمال کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں۔ اللہ کریم کا وعدہ ہے انہیں یہاں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی پاکیزہ زندگی سے نواز دیتا، دنیا و آخرت میں انہیں حیات طیبہ سے نواز دیا جاتا۔ تو یہ کون ہے؟ یہ سب غلامان مصطفیٰ ہیں۔ آئے وَهُوَ مُؤْمِنٌ یہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں، ظاہر اہل ایمان تب بنے جب حضور کا کلمہ پڑھ لیا، آپ سے محبت و پیار اور غلامی کا دم بھر لیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، تمام اہل ایمان غلامان مصطفیٰ جب انہیں دنیا و آخرت میں برزخ میں قبر میں زندگی پاکیزہ عطا فرمائی جا رہی ہے، حیات طیبہ سے نوازا جا رہا ہے، ماننا پڑے گا غلاموں کا اگر یہ حال ہے تو آقا کی برزخی زندگی کا عالم کیا ہو۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں لوگوں سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے موجود ہے، لیکن اب میں حدیث پاک کی جانب آ رہا ہوں۔ ابو داؤد شریف مشکات شریف میں یہ حدیث پاک ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ کمزور حدیث پاک ہے، یہ ضعیف روایت ہے، ضعیف حدیث ہے، ایسی کوئی بات نہیں، بڑی مضبوط معتبر معتمد اتھینٹک حدیث پاک پیش کر رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام قرار دیا ہے۔ لوگوں اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے اللہ کی بارگاہ سے رزق بھی عطا فرمایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔
امام بہقی علیہ الرحمہ نے حیات الانبیاء میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم ویصلون، لوگوں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نمازیں بھی ادا کیا کرتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں پر صرف انبیاء نہیں فرمایا، الانبیاء فرمایا، الف لام لگایا انبیاء پر، تو فائدہ استغراق کا حاصل ہوا۔ مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار ختم نبوت تک سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ موجود ہیں۔ اللہ اکبر، سارے زندہ ہیں۔ جب سارے زندہ ہیں، سارے نبی زندہ، سارے رسول زندہ، پھر ماننا پڑے گا نبیوں کا امام بھی زندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ کو جب دیدار پر انوار کی دولت حاصل ہوئی، فرمانے لگے کلام لکھا ایسا جو نبی پاک علیہ السلام کی تعریف و توصیف پر مبنی، اور اس میں استغاثہ بھی ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یوں عرض گناہ ہے، آقا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں، اللہ کی قسم میرے آقا آپ زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، مرحبا علماء اہل سنت۔ حضرات سمجھ نہیں آتی، حیرت ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے، کلمہ پڑھ کر کس منہ سے کہہ دیا، نعوذ باللہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، ان کے ہوں گے جو مٹی میں مل گئے، ہمارے نبی تو آج بھی زندہ ہیں، اگر ہمارے نبی زندہ نہیں تو تم کیسے زندہ ہو؟ یہ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ وہ تو جانے کائنات ہے، وہ تو جانے جہان ہے، ہمارے آقا علیہ السلام زندہ ہیں، اور مسلم شریف پڑھ رہا، مسلم شریف میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج والی رات، مررت بقبر موسیٰ فَإِذًا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، کیا دیکھا جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ قبر میں میت کو لٹایا جاتا ہے، کھڑا کیا جاتا ہے، پونے کھڑا کری لٹایا جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا دیکھا۔ اللہ، یہ کھڑا ہونا بتاؤ زندگی کی علامت ہے، موت کی علامت ہے؟ پھر نماز پڑھ رہے، یصلی کا لفظ مذکور ہے، اور یہ صلاۃ مادہ سے مشتق ہے، اور صلاۃ کے عربی زبان میں علماء نے 62 معانی ذکر فرمائے۔ کتنے؟ یصلی کا معنی نماز پڑھنا،
یصلی کا معنی دعا مانگنا، یصلی کا معنی آگ پر گوشت بھوننا پکانا، بہت سارے معانی علماء نے ذکر فرمائے۔ اگر یہی مان لیا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر موسیٰ علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، ماننا پڑے گا موسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی، سیدہ آمنہ کے لال، کائنات کے تاجدار، رب العالمین کے یار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پرانوار میں بدرجہ اولا زندہ سلامت موجود۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، ماشاءاللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات کیا کمال ہے، نظامی صاحب نے جتنے نعرے لگائے صحیح سنیت کی ترجمانی فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں۔ ہم ایک جانب مائل نہیں ہوتے، جھک نہیں جاتے تاکہ خارجیت کا ظہور نہ ہو، نہ ہی دوسری جانب جھکتے ہیں کہ رافضیت کی بو آ رہی ہو۔ الحمدللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار دونوں مقدس گروہوں کی محبتیں موجود ہیں۔ الحمدللہ اسی عقیدے پر ثابت قدمی اختیار کیجئے۔ پھر دوسری بات یہاں پر یصلی، اگر یہ معنی لیا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام درود شریف پڑھ رہے تھے تو پتہ یہ چلا موسیٰ علیہ السلام کا بھی معمول پاک ہے قبر میں کھڑے ہو کر درود و سلام بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرنا۔ تو یوں کھڑے ہو کر پھر ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کے جو نذرانے پیش کرتے ہیں، ایک طرح سے کھڑے ہو کر یوں پڑھ لینے سے سنت موسیٰ علیہ السلام ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہمارے آقا یہ آیت کریمہ بول بول کر کہہ رہی ہے جو رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں وہ مردہ نہیں ہو سکتے بلکہ وہ زندہ سلامت موجود ہے۔ اسی طرح مشکات شریف میں موجود ہے، بڑی معتبر کتب میں بھی، تواریخ میں، کتب تواریخ میں موجود ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ عظیم تابعی ہیں، جب یزید نے اپنے لشکر کو مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کا حکم، ناپاک حکم دیا، اور اس کا ناپاک لشکر حرمت مدینہ منورہ کو پامال کر رہا ہے، سرمت زمین مدینہ منورہ کی بے حرمتی کر رہا ہے، عورتوں ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نعوذ باللہ قتل عام کیا جا رہا ہے، اور مسجد نبوی میں ان ظالم یزیدیوں نے گھوڑے باندھے اور جن کے لید اور پیشاب سے مسجد نبوی کی حرمت پامال ہو گئی۔ اس عالم میں حضرت سعید بن مسیب تابعی فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں موجود ہوں، ان کا ظلم و ستم دیکھا، ان کی بے ادبی اور گستاخی کے یہ جو ارتکاب ہے، یہ جب میں نے ملاحظہ کیا میں نے اپنے آپ کو مجنون بنا لیا، مجنون سمجھ کر مجھے چھوڑ دیتے، ارد گرد ہو جاتے، آگے پیچھے ہو جایا کرتے تھے۔ 3 دن مسجد نبوی میں اذان بھی معطل رہی ہے، جماعت بھی معطل رہی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں لوگوں اس کے باوجود میں ہر نماز وقت پر ادا کر لیا کرتا تھا۔ پوچھا گیا حضور والا کیا وجہ ہے، کس طرح نماز ادا کرتے تھے، وقت کا کیسے علم ہوتا تھا؟ فرماتے تھے مجنون سمجھ کر
کر انہوں نے مجھے چھوڑ تو دیا تھا، لیکن وقت پر نماز اس لیے ادا کیا کرتا تھا جوں ہی نماز کا وقت ہوتا روضہ رسول سے مجھے اذان کی آواز بھی آیا کرتی تھی، اقامت کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ اگر حضور زندہ نہیں بطور روضہ رسول سے یہ اذان کی آوازیں کیسے آ رہی ہیں؟ کلمہ پڑھ کر کدھر جا رہے ہو؟ اے نتظر کدھر بھٹکتے پھر رہے ہو؟ چند روزہ زندگی ہے، جہنم کا ایندھن بننا چاہتے ہو؟ اللہ کے قرآن کو مانو، نبی کے فرمان کو مانو۔ بہت سارے شواہد بکثرت موجود ہیں علل اعلان ببانگ طہل واضح طور پر، جن میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اسی طرح ایک اور دلیل پیش کروں گا، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا، جناب ہائے ہائے کیا کمال ہے، میں نام لیتے ہوئے مجھے اتنا خوبصورت جذبہ میرا بیدار ہو رہا ہے کہ میں قربان ہو جاؤں اس نام پر، تاجدار صداقت۔ ہائے ہائے اسلام کا نام عبداللہ، ابو بکر کو نیت، صدیق و عتیق القاب، رازدار نبوت و رسالت، خلیفہ اول بلا فصل، حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وصیت فرمائے، لوگوں جب میرا وصال ہو جائے، روح پرواز کر جائے، مجھے غسل دے کر کفن پہنا کر میرا جنازہ جنت البقیع کی جانب نہ لے جانا، بلکہ روضہ مصطفیٰ پہ لے آنا، دروازہ مصطفیٰ پہ لے کے آ جانا۔ ارے حضور والا کیا وجہ ہے؟ فرمایا جا کر عرض کرنا، جنازہ رکھ کر عرض کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا زندگی کا پل پل کا ساتھی، رفیق نبوت، جو یار غار ہے، یار مزار بننے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اگر اجازت مل جائے مجھے وہاں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے، کوئی جواب نہ آئے، جنت البقیع کی جانب لے جانا۔ میرے دوستوں بزرگوں، صاف شفاف اخلاص والے عقیدے کے حامل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے، کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی خدشہ پیدا نہ ہوا، یہ خیال نہ آیا صدیق اکبر یہ کیسی وصیت فرما رہے ہیں، حضور تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، آپ تو اپنی قبر انور میں محو آرام ہیں، آپ اب دروازہ کیسے کھلے گا، اب آپ کو جگہ کیسے ملے گی، اجازت ملے گی تو کیسے ملے گی؟ کوئی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا رہا، سب نے کہا جناب آپ کی وصیت پر ضرور عمل کیا جائے گا، حتیٰ کہ آپ کا وصال با کمال ہو گیا۔ جن لوگوں کو خبر نہ تھی انہوں نے کہا جنازہ آؤ جنت البقیع کی جانب لے جائیں، کہا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں نہیں، صدیق اکبر نے وصیت فرمائی تھی میرا جنازہ دروازہ نبوت پہ لے آنا، روضہ رسول پہ لے آنا، ہم لے جائیں گے، ان کی وصیت پر عمل کریں گے۔ جنازہ رکھ دیا گیا، عرض کیا گیا آقا یار غار آپ کے دروازے پہ آیا ہے، اجازت طلب کر رہا ہے، اپنے پہلو انور میں جگہ عنایت فرمائی جائے۔ پتہ چلا صحابہ کرام کا بھی عقیدہ ہے مصطفیٰ کریم زندہ ہے، جب صدیق اکبر یار غار آئے گا صاحب مزار خود بلا لے گا، صاحب مزار خود بلائے گا۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا، روایت کے الفاظ ہیں، آواز آئی جب یہ عرض کیا گیا، روضہ رسول سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، پر روایت
دیگر دوسری روایت کے الفاظ ہیں اوصل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق. فرمایا آواز یہ آئی یار کو یار کے ساتھ ملا دو کیونکہ یار اپنے یار کا مشتاق ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت. دروازہ بھی کھلا، آواز بھی آئی اور پہلوے رسول میں صدیق اکبر محو آرام ہو گئے. میں کیا عرض کروں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وقت آیا آپ نے پیغام بھیجا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کہ میں اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت طلب کرتا ہوں. فرمایا کہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں. حضرت فاروق اعظم بھی پہلوے اقدس میں محو استراحت ہوئے. کیا مقدر ہے، کیا قسمت ہے. صدیق و عمر تو اس مقام پر موجود ہیں جس مقام کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام زندہ نبی رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا. اور وہاں ریاض الجنہ کے جو دروازہ ہے نا اس کے اوپر سنہری حروف کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے. فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ درمیان میں جتنی بھی جگہ ہے اسے زمین کے عام ٹکڑوں میں سے کوئی ٹکڑا نہ سمجھنا بلکہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. صدیق و عمر آج بھی جنت کے باغوں میں آرام فرما رہے ہیں. تبھی تو ہم کہتے ہیں کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا، کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا، کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں. ماشاءاللہ میں بس تقریر سمجھو کہ ختم ہی ہوئے گی. جی میں اسی عنوان کو اختیار کروں گا انشاءاللہ العزیز. چودھری عمران ایوب صاحب کے گھر میں جو محفل ہوگی اور اس سے جو مزید عقائد نکھر کر سامنے آتے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وہ کب ہوگی جناب؟ 11 نومبر زور کے بعد. زور کے بعد ٹھیک ہے. 11 نومبر زور تا اثر یہ محفل ہوگی، اس میں آپ شرکت فرمانا. میں یہی آیت کریمہ پڑھوں گا اور بتاؤں گا ہمارے آقا عالمین کے لیے رحمت ہے. ایک تو بات یہ پتا چلی کہ رحمت کا زندہ ہونا ضروری ہے ورنہ رحم نہیں ہو سکے گا. اور کیا کیا رحمت فرمانے کے لیے ضروری ہے یہ میں وہاں عرض کروں گا. بس اپنی حاضری پیش فرما لیجئے اور میں عقیدے کی ایک اور خوبصورت بات عرض کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں علماء کی موجودگی میں. اور ان علماء کی قدر فرمائیے. یہ بڑے عظیم علماء ہیں اور علامہ عبدالخالق فاروقی صاحب کا عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کی سرحدوں پر پہرا دینے کا جو عظیم کردار ہے وہ فی زمانہ وہ ہم سب کے سامنے ہے. میرے ان کے ساتھ روابط جاری و ساری ہیں، ہم مشاورت کرتے رہتے ہیں. اور میں نے ایک مقام پر بیان کیا تھا تو مجھے میسج آ گیا تھا، ان کو بھی میسج آتے رہے. تو میں نے کیا عرض کیا تھا، بات واضح تھی، اٹل تھی، اس میں کوئی ایسی جیسی بات نہیں تھی. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ آیت کریمہ پڑھ کر میں نے عرض کیا تھا القربا سے مراد یعنی قریبی لوگ، قریب قرابت دار.
قریبی رشتہ دار لوگ جو ہیں اگر ہم ان کا لحاظ کرتے ہیں اور ان کو شامل کرتے ہیں، ہمارے قرابت دار کون ہیں؟ ظاہر ہے بیوی بھی ہے، کیا خیال ہے کہ وہ دور نہ رشتہ اس نال بول دے نہیں ہو، بیوی نہ دور نہ رشتہ، قریب نہ رشتہ، قریبی قرابت داروں میں شامل ہے۔ بیوی، بچے ہیں، نواسے ہیں، پوتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اسی طرح پھوپھیاں ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں نا۔ اسی طرح ہاں مامے، چاچے اور سسر، داماد، سسرال، داماد، ننیال، ددیال، یہ سارے، اور برادر نسبتی، کیا مطلب ہے؟ سالہ، سالیاں، سالے، یہ سارے قریبی رشتہ داروں میں شامل ہیں یا نہیں؟ ہیں نا؟ تو پھر نبی کی باری آئی تو ہم کیا ان قریبی سارے رشتہ داروں کو فارغ کر دیں گے؟ بھئی یہ قریبیوں میں شامل نہیں ہیں جناب، ہاں جی سارے شامل ہیں۔ میں نے ایک ایک کا نام لیا جناب، ایک مقام پر القربا سے مراد میں نے کہا صدیق و عمر، یہ دونوں ہستیاں میرے آقا کی سسر نامدار ہیں۔ عثمان و علی کا نام لیا میں نے کہ یہ میرے نبی کے داماد علی وقار ہیں۔ پھر میں نے نام لیا حسنین کریمین کا، یہ آپ کے